چلو ہر وہ کام جس میں فساد کا ذریعہ ہو، خواہشات نفسانیہ یا شہوت پرستی کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اس کام سے روکا جائے گا۔ اس کے روکنے کی الگ سے ہمارے پاس چاہے کوئی دلیل نہ بھی ہو، یہی دلیل کافی ہے کہ اس کام کے کرنے سے امت میں فساد پھیل رہا ہے، یہی دلیل کافی ہے کہ اس کام کے کرنے سے امت میں فساد پھیل رہا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ تو اب اگر ہم پبلک کو اجازت دے دیں کہ وہ جب چاہے جس فقہ کو فالو کرے تو دین ایک تماشا بن جائے گا۔ برحق چاروں ہیں، ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ لیکن خواہشات نفسانیہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی کسی ایک فقہ کا التزام کرو، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فقہ میں ایک سہولت مل رہی ہے لیکن دوسرے فقہ میں تنگی ہے، تو آپ ادھر آ جاتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہ فساد ہونے لگا تھا اور یہ حقیقت ہے۔ آپ وضو کر کے آئے اور کسی عورت کو آپ کا ہاتھ لگ گیا، امام شافعی کہتے ہیں عورت کے ہاتھ لگنے سے ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ کہتے ہیں میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتا ہوں، ان کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹ۔ تھوڑی دیر میں آپ کا بلڈ نکلا، خون نکل کے بہہ گیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ وضو کرو دوبارہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ جن کو آپ ابھی فالو کر رہے تھے ان کی رائے کے مطابق تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں۔ تو یہ تماشا بن جائے گا۔ جب ایک چیز کا آپ نے التزام کیا فساد سے بچنے کے لیے تو اسی کا آپ کو التزام کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ ہاں، اسی فقہ کے بڑے علماء اگر گنجائش دیں، جیسے کہ ہر فقہ میں اس کی اجازت ہے کہ کچھ حالات میں آپ دوسرے فقی کے قول کو لے سکتے ہیں، دوسرے امام کے قول کو لے سکتے ہیں۔ کیا بولا تو نہیں، پہلے کیا بولا؟ چل جا کے علاج کرو اپنا۔ ایسی کنڈیشن بھی ہیں، لیکن یہ علماء کو معلوم ہوتی ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ اپنا فقہ چینج کر سکتے ہیں، کس میں نہیں۔ تو اگر علماء ہی اجازت دے دیں ان تمام اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر، پھر تو ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر جا رہے تھے عصر کے وقت میں، اور عصر نبی علیہ السلام پڑھتے تھے مغرب سے آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے پہلے، نبی علیہ السلام نے عصر کے وقت میں پبلکلی ایک پیالہ منگوایا، یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے سامنے، اور پھر آپ نے پانی پی کے اپنا روزہ توڑ دیا، اور صحابہ سے کہا تم سب توڑو، کیونکہ خطرہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، تو پیاسے لوگوں نے کیا جنگ لڑنی تھی، تو صحابہ کرام نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں۔ بعض اصحاب نے پھر بھی نہیں توڑا، انہوں نے کہا خیر ہے تھوڑا سا ہی رہ گیا، تو نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، پھر انہوں نے بھی توڑ دیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ سفر میں اگر آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ یار میں تو روزہ اب توڑ دوں کیونکہ میں تو چلا نہیں سک رہا، تو وہ روزہ توڑنا گناہ بھی کوئی نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ فرض روزہ بھی توڑ سکتے ہیں اگر آپ سفر میں روزہ نہیں نبھا سک رہے، یعنی بیماری کے بغیر بھی، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو اب یہ چلا نہیں سکتا۔ ایون ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو قے آ گئی، آپ نے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ترمذی میں حدیث ہے کہ جو خود قے کرے انگلی ڈال کے اس کا ٹوٹتا ہے، جس کی آٹومیٹکلی ہے نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے روزہ افطار کر لیا، تو وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے کہا قے آنے سے کیوں ٹوٹے گا، قے میں تو کوئی اندر چیز نہیں جاری ہوتی، باہر آ رہی ہوتی ہے۔ تو سنن دارمی میں پھر مزید صحابہ کرام سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اس لیے اختیار کیا تھا کمزوری کی وجہ سے، کہ اگر قے آ گئی، یعنی آپ نے فجر کے وقت روزہ رکھا، آپ کو 15-20 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد کیا آ گئی، اب پیٹ تو ہو گیا خالی اور روزہ پڑا ہوا 14، تو بھائی آپ کا رائٹ ہے، آپ روزہ اپنا افطار کر لیں اسی وقت، بعد میں ایک قضا رکھیں۔ یہ ہے وہ چیز جو دین میں آسانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں دین کا علم حاصل ہوگا مشکل ہوگی، ہم کہتے ہیں دین میں آسانی ہے، اور اس میں ان علماء کے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں سختی ہے، جو یہ پبلک میں مشہور کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو آسانیاں بتائیں گے تو لوگ اپنی مرضی کا دین کریں، اور اللہ تو چاہتا ہے آسانی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے روزوں کے معاملے میں، بخاری کی حدیث ہے دین ہے ہی آسانی۔ اچھا علماء کہتے ہیں لوگ اپنی مرضی کا دین چلنا شروع کر دیں گے، آسانیاں لیں گے، آسانی کیوں نہ لیں، ہمارے نبی نے دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے یہ قرآن میں آیا کہ جب تم سفر میں ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو نمازوں کو قصر کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ تو اے امیر المومنین اب تو خوف ختم ہو چکا، اب تو ہماری حکومت ہے تو قصر کریں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہی سوال خود رسول اللہ سے پوچھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اللہ نے آسانی دی ہے لے لو، حالانکہ اب خوف نہیں ہے لیکن آسانی تو باقی ہے نا۔ یہ علماء پبلک کو مشکل بتا کے کہتے ہیں میں نے دیکھا کیسا مسئلہ دسیا ہے پھنسایا ہے انہوں نے، اور نبی علیہ السلام آسان مسئلہ بتاتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام گورنروں کو یہ وصیت کرتے تھے دیکھنا لوگوں کو آسانیاں بتانا، دین سے متنفر نہ کر دینا،
خوشخبریاں سنانا، وعیدیں نہ سناتے پھرنا، ڈرا کے نہ رکھ دینا. اور یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے نا تو کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے. وہ کوفے کے باہر پڑاؤ ڈالتے، نمازوں کو قصر کرتے، جمع کرتے، پھر کوفے میں داخل ہوتے اور ساتھیوں سے کہتے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حالانکہ وہ باؤنڈری کراس کریں تو پوری نماز پڑھنی ہے. یہاں لوگ اسے عیب سمجھیں گے کہ جی آسانی لی. شریعت میں اللہ کی آسانی کو اویل کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو زیادہ کوئی مشقت اٹھا کے وہ کہتا ہے میں نے کوئی زیادہ کارنامہ کر دیا. اور یہی لوگ آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں جی ان کا خون نکلے گا یہ شافی بن جائیں گے، اور یہ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو حنفی بن جائیں گے. یہ آسانیت تلاش کرتے ہیں. نہیں، ہم محمدی بنیں گے. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ شافی کا مسئلہ نہیں ہے. امام شافی سے پہلے بھی خون نکلتا تھا. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کو تیر لگتے رہے، وہ پیرے کے اوپر تھے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، ان کا وضو نہیں ٹوٹا. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں ہمارا حجرہ تنگ تھا اور ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز رات کو پڑھتے تھے میں سامنے لیٹی ہوتی تھی. جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ واپس قیام میں جاتے میں پھر پاؤں سیدھی کر لیتی. امام بخاری نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس حدیث سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا. امام بخاری نے امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام حنیفہ، امام مالک نے جہاں جہاں ان سے لمیٹڈ احادیث کی وجہ سے فتووں میں کوتاہی ہوئی حدیث کی بنیاد پہ ان کا رد کیا. ہم یہاں پہ حنفی نہیں ہو رہے. ہمارے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ حدیث میں آیا، اور ہمارے نزدیک خون نکلنے سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ حدیث میں آیا. یہ امام شافعی کے ایک غلط مسئلے نے اس وقت کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا سے سب سے زیادہ لوگ حج کرنے آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. آپ نے دیکھا ہے ان کی عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر خاوند اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے گا نا نیکڈ تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور انہیں اپنی بیویاں، وہ بیچاری ہوتی بھی چھوٹے چھوٹے قد والی ہیں، ہمارے سے بھی چھوٹے قد ہیں ان کے، اور وہ تو بیچاری نظر بھی نہ آئے طواف میں. انہوں نے اپنی بیویوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا ہوتا ہے، تو بیویوں کو جولائی کی گرمی میں دستانے بنائے ہوتے ہیں، چہرے کھلے ہوتے ہیں، ہاتھ میں دستانے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی کے ایک مسئلے نے کروڑوں لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے. کاش یہ لوگ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں نا. ان شافیوں کو کہوں گا تو ان کی مصیبت ٹل جاتی، اور یہاں کروڑوں حنفیوں کی مصیبت ٹل جاتی جو بیچارے کہیں خون نکل آتا ہے، وضو کرتے ہیں، بار بار تھوکتے رہتے ہیں، میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.